پورے اسرار محل۔ نوجوان کی طرف ایک پھونک مارتے ہی نوجوان کا پورا وجود زنجیروں میں جکڑ گیا، مگر دوسری پھونک مارتے ہی نوجوان کا وجود زنجیروں سے آزاد ہو گیا۔ تلوار جو کہ نوجوان کے ہاتھ میں تھی، وہ تلوار کسی نادیدہ قوت کے زیر اثر چل رہی تھی کہ پھر اچانک ہولے ہولے دل و دماغ کو شکنجے میں کستی ہوئی ایک انوکھی اچھوتی اور دل فریفتہ کہانی۔ موسلا دھار برستی بارش، چمکتی بجلی اور خوفناک رات میں اس کی گاڑی کا خراب ہونا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس کی کار اکثر خراب رہتی تھی۔ اس نے کار کے اندر لگا بونٹ کا بٹن کھینچا اور کار کا دروازہ کھولا اور نیچے اتر آیا۔ بارش نے اسے بری طرح گھیرے میں لے لیا اور وہ چند لمحوں میں ہی مکمل طور پر بھیگ گیا۔ وہ آگے بڑھا، بونٹ اٹھایا اور کار میں موجود خرابی کو دیکھنا شروع کر دیا۔ یہاں وہاں ہاتھ مارے مگر کوئی حاصل نہ ہوا۔ کار کی خرابی اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ ایسے موقع پر وہ بالکل نہیں گھبراتا تھا۔ اس نے بونٹ نیچے گرایا اور کار لاک کر کے ایک طرف بڑھ گیا۔ گرد و نواح سے اس نے اندازہ لگایا کہ یہ ایک گاؤں ہے، لیکن اسے کہیں بھی ایک آدمی نظر نہیں آیا تھا۔ شاید بارش کی وجہ سے سب اپنے اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے۔ ایک جگہ اسے بس سٹاپ نظر آیا۔ بس سٹاپ پر باقاعدہ ایک چھت موجود تھی اور بیٹھنے کے لیے 2 بڑے بڑے بینچ موجود تھے۔ وہ آگے بڑھا اور ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے سگریٹ اور لائٹر نکالا۔ سگریٹ کا پیکٹ بھیگنے سے بچ گیا تھا۔ اس نے پیکٹ میں سے ایک سگریٹ نکالی اور ہونٹوں میں دبا لی۔ لائٹر سے سگریٹ سلگانے کے بعد وہ لمبے لمبے کش لینے لگا۔ اب کیا کروں؟ وہ بڑبڑایا۔ لگتا ہے کسی سے ایک رات کے لیے پناہ مانگنی پڑے گی۔ اس نے سگریٹ کا ختم شدہ ٹکڑا ایک طرف پھینکا اور دوبارہ بارش کے گھیرے میں آنے کے لیے آگے بڑھا۔ وہ سیدھ میں چلتا رہا۔ وہ ایک جگہ رکا اور اس محل کی طرف دیکھنے لگا۔ کتنا خوبصورت محل تھا وہ بادشاہوں کے محل جیسا تھا، لیکن اب کھنڈرات میں بدل چکا تھا۔ اس محل نما حویلی کا بہت بڑا دروازہ تھا۔ وہ دروازہ اتنا بڑا تھا کہ اسے دیکھنے کے لیے گردن کو اوپر کرنا پڑتا تھا۔ آگے بڑھا۔ دروازے پر لوہے کا بڑا سا کنڈا لگا ہوا تھا جو پرانے زمانے کی اطلاعی گھنٹی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اس کنڈی کو زور زور سے دروازے پر مارنے لگا۔ ایسا کرنے میں اسے کافی قوت صرف کرنا پڑ رہی تھی۔ بارش کا زور اب کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بڑا دروازہ چیختا ہوا کھلا اور دروازے میں اسے ایک خوبصورت لڑکے کی صورت نظر آئی جس نے ایک ہاتھ میں لالٹین پکڑی ہوئی تھی۔ جی فرمائیں، لالٹن والے لڑکے نے پوچھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ میری کار خراب ہو گئی ہے۔ کسی مکینک کا ملنا اس وقت ناممکن بات ہے کیونکہ ساری دکانیں بند ہیں، اس نے کہا تو لالٹین والے لڑکے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ لالٹین والے لڑکے نے پوچھا۔ دراصل میں ایک رات کے لیے پناہ چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ صبح مجھے کوئی مکینک مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ اندر، لڑکے نے کافی سوچ وچار کے بعد کہا۔ شکریہ، وہ مسکرایا اور اندر داخل ہو گیا۔ لڑکے نے وہ دیو ہیکل دروازہ بند کیا۔ اس نے دیکھا لڑکا کافی خوبصورت تھا اور صحت مند بھی، تبھی تو وہ اتنے بڑے دروازے کو آسانی سے بند کر رہا تھا۔ میرا نام نعمان ہے، اور آپ کا؟ اس نے اپنا نام بتاتے ہوئے لالٹین والے لڑکے کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن لالٹین والے لڑکے نے کوئی جواب نہیں دیا اور سیدھ میں چل دیا۔ وہ دونوں ایک بڑے ہال میں داخل ہو گئے تو نعمان حیران رہ گیا۔ وہ پورا ہال روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ نقشے کے اعتبار سے وہ کسی بادشاہ کا دربار لگ رہا تھا۔ وہ ہال بہت بڑا تھا۔ ہال کی اونچائی بھی بہت زیادہ تھی۔ ہال میں دونوں اطراف خوبصورت کرسیاں بچھی ہوئی تھیں جو بادشاہ کے وزیروں اور اعلیٰ عہدیداروں کے لیے محفوظ تھیں۔ ان کرسیوں کے اختتام پر 4 کرسیاں رکھی تھیں جو بہت خوبصورت تھیں۔ سامنے ایک خوبصورت چبوترا تھا۔ اس چبوترے پر ایک
تخت بچھا ہوا تھا جو نہایت خوبصورت تھا۔ ہال کی چھت پر خوبصورت رنگوں کی نقاشی کی گئی تھی اور فرش پر خوبصورت قالین بچھا ہوا تھا۔ پورے ہال میں بڑے بڑے چوڑے ستون بھی تھے۔ ہال کی چھت پر خوبصورت فانوس بھی لٹک رہا تھا۔ دیواروں پر خوبصورت تصویریں اور جنگی آلات موجود تھے۔ اس چبوترے کے پیچھے ایک چھت تھی۔ چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں موجود تھیں۔ سامنے ایک بالکنی موجود تھی جس میں ایک خوبصورت کرسی پڑی ہوئی تھی۔ کرسیوں کے پیچھے محل میں موجود کمروں کے دروازے تھے۔ بھائی صاحب، یہ نعمان کہتے کہتے رکا کیونکہ اس کے ساتھ آنے والا لڑکا اب کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ نعمان تیزی سے گھما لیکن اسے وہ لڑکا کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ ارے لڑکا کہاں چلا گیا؟ وہ آگے بڑھا اور ان کرسیوں کے پیچھے موجود کمروں میں سے ایک میں داخل ہو گیا۔ وہ کمرہ بھی بہت خوبصورت فرنیچر سے آراستہ تھا اور ہال کی طرح مکمل طور پر روشن تھا، لیکن اس کمرے میں بھی وہ لڑکا کہیں دکھائی نہیں دیا۔ اس طرح نعمان نے ایک ایک کر کے سارے کمرے دیکھ ڈالے لیکن اسے کہیں بھی وہ لڑکا یا کوئی اور شخص نظر نہیں آیا۔ یہ لڑکا آخر چلا کہاں گیا؟ نعمان نے کہا اور دوبارہ ہال میں آیا۔ وہ اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ وہ اوپر پہنچا تو اس نے دیکھا اوپر بھی کئی کمرے موجود تھے۔